نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، کل کی تراویح کے بعد کی مجلس میں دجال کا ذکر آیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حدیث سنائی گئی تھی کہ کیا نیکی کرنے کے لیے دجال کا انتظار ہے. آج اسی دجال کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے، اس کا تعارف. رسول اس لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال سے بھی پناہ مانگتے تھے. امت کو اس کی تعلیم بھی کی ہے، تلقین بھی کی ہے، اس کی تفصیلات بھی بتائی ہے. حدیث کی کتابوں میں دجال کی شخصیت اور قیامت کے قریب اس کے نکلنے کی ڈیٹیلز، تفصیلات موجود ہیں. مختصراً عرض ہے آپ حضرات کے سامنے کہ دجال یہود میں سے ہوگا، یعنی یہودیوں میں سے بھی. اس کی دائیں آنکھ پھولی ہوئی ہوگی. وہ عراق اور شام میں پہلے ظاہر ہوگا. نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان چلا جائے گا. وہی اصفہان خراسان، یہاں 70,000 یہودی اس کے ساتھ لگ جائیں گے. اب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو مجبور کرے گا اور کہ وہ اسے خدا مانے، وہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرے. جو اس کو خدا ماننے سے انکار کرے گا وہ اس کو قتل کر دے گا. اہل ایمان کو آزمانے کے لیے، مومنین کو، مسلمانوں کو آزمانے کے لیے اس کے ہاتھوں بہت سے عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوں گے جنہیں وہ معجزہ کہے گا. اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جسے وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا. اس کے حکم سے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درختوں پر پھل لگیں گے، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے. زمین کے مدفون خزانے، یعنی وہ خزانے جو زمین کے اندر دفن ہیں، اس کے حکم سے باہر نکل آئیں گے. مردوں کو زندہ کرے گا. بہت سے کمزور عقیدے کے لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے. اتنی معجزات کو دیکھ کر کے مضبوط ایمان والے اس کا انکار کر دیں گے. جن کا اللہ پر، یوم آخرت پر اور ایمان کے متعلق جن کو تفصیلات ہوں گی اور احادیث کا جن کا علم ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تنبیہات اس کے کانوں میں پڑی ہوں گی، وہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے سب کچھ دیکھتے ہوئے. اس طرح وہ ملکوں پھرتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچے، مگر فرشتے اسے مکے میں گھسنے نہیں دیں گے. پھر مدینہ منورہ پہنچے گا. مدینہ منورہ کے ہر دروازے پر فرشتے بطور محافظ موجود ہوں گے جو دجال کو مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. ان تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب یہ 2 شہر ایسے ہیں جو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے. ایک مکہ المکرمہ، دوسرا مدینہ المنورہ.
چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شہر میں دجال داخل ہو جائے گا سوائے مکہ مدینے کے، کیونکہ ان کے راستوں پر فرشتے صف بستہ حفاظت کر رہے ہیں۔ دجال ایک غیر آباد سی جگہ پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے محسوس ہوں گے، جس کے ڈر سے ہر کافر اور منافق مدینے سے نکل جائے گا اور دجال سے جان ملے گا۔ دجال کے سلسلے میں ایک حدیث اور ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، وہ مدینے پر قبضہ کرنا چاہے گا اور جبل احد کے پیچھے اپنا پڑاؤ ڈالے گا، فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سب تفصیلات صحیح بخاری مسلم اور بھی صحیح کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ دجال کا وہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، یعنی مدینے پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہوں وہاں پر دجال کا کہاں گزر ہو سکتا ہے۔ اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ 5 منٹ کی بات ہو رہی ہے کہ دلچسپ حدیث سن لیجیے، صحیح مسلم کی ہے۔ دجال کے سلسلے میں ایک طویل روایت مسلم شریف میں موجود ہے جو حدیث جساسہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے روایت کی، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، میں عورتوں کے صف میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عیسائی شخص تمیم داری نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے دجال کے متعلق وہی بات بتلائی ہے جو میں تمہیں بتلایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دجال کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی تفصیلات بیان کر رہے تھے اور آپ کی آواز مبارک کبھی اونچی ہوتی تھی اور کبھی نیچی ہوتی تھی۔ ایک صحابیہ کہتی ہے میں اور صحابہ کرام پر یہ سن کر کے گریہ تاری تھا اور اس قدر رو رہے تھے کہ پوری مسجد گونج رہی تھی۔ میں آخر میں گئی، میں نے کہا ان صحابی سے کہ رونے کی وجہ سے مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا۔ وہ کہتی میں نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ تو فرمایا دجال۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے دجال کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمیم داری نے اسلام قبول کیا ہے اور اس نے دجال کے متعلق وہی بات بتائی ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھا، تمیم داری جو 1 مہینے تک سمندری موجوں میں گھری رہی، پھر مغرب کی جانب ایک جزیرے پر جا کر کے رک گئی۔ وہ لوگ اس جزیرے میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے ایک جاندار کو دیکھا، اس کے جسم پر اس قدر بال تھے اس کے آگے پیچھے کی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا جساسے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تم لوگ گرجا گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کے پاس جاؤ، وہ تم جیسے لوگوں سے ملنے کا بہت مشتاق ہے، وہ گرجا گھر وہاں چلے جاؤ۔
وہ لوگ گرجا گھر میں داخل ہوئے. حدیث میں اسی لیے لفظ دیر استعمال ہوا ہے. وہ گرجا گھر میں گئے, انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک عظیم الجثہ انسان ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے, وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے ہم سے بہت سے سوالات کیے. ہم نے اس کے سوالوں کا جواب دیا. اس کے بعد اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں, ان قریب مجھے نمودار ہونے کی اجازت ملے گی, پھر میں نکلوں گا, زمین میں گھوموں گا اور 40 دنوں کے اندر ہر بستی میں جاؤں گا سوائے مکے اور مدینے کے. میں ان دونوں میں داخل نہ ہو پاؤں گا. جب بھی ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا, ایک فرشتہ تلوار اٹھا کر مجھے روک دے گا. ان کی ہر گھاٹی پر فرشتے محافظ بن کر کے کھڑے ہوں گے. حضرت فاطمہ بن قیس کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنے عصائے مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یعنی یہ مدینہ ہے. پھر صحابہ سے پوچھا کیا یہ سب کچھ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بے شک بتایا تھا, یہی تفصیلات آپ نے بتائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی یہ بات پسند آئی کیونکہ اس بات کے مطابق ہے جو میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں اور مکے کے بارے میں نے تم لوگوں کو بتائی تھی. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے. اہل مدینہ بڑے خوش نصیب ہیں اور اہل مکہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان دونوں شہروں کی حفاظت فرمائے گا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے, دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کو بتایا. اگر جمعے کو اس کی سورت کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو بہت ہی بہتر ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے جمعے سے اگلے جمعے تک ایک نور پھیلا دیا جاتا ہے. سورہ کہف کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی تھیں. ایک حدیث میں کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنا مشکل نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. نسائی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ کہیں سے بھی پڑھے. معلوم ہوا کہ سب سے بڑے فتنے دجال سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت بہت مؤثر ہے, مفید ہے. خواہ شروع سے پڑھے, خواہ درمیان سے پڑھے, خواہ آخر سے پڑھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہف کی, سورہ کہف کی اتنی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی شب میں جو شخص پڑھتا ہے دونوں جمعوں کے درمیان نور جو ہے ایک چھایا ہے. ایک روایت میں اور بھی جو جمعے کی رات میں پڑھتا ہے اس کے پاس سے پڑھنے والے کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کعبۃ اللہ تک نور پھیل جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.